بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے مسائل میں وضو اور غسل کے احکام۔ وضو کے 4 فرائض ہیں: پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور دونوں کانوں کی لو تک منہ دھونا۔ دوسرا فرض دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا فرض دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ غسل میں 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض یہ ہے کہ ایک بار منہ بھر کر کلی کرنا۔ دوسرا فرض ناک کے نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض تمام بدن پر ایک بار پانی بہانا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ وضو کے بعد ناخن کاٹے تو کیا حکم ہے؟ اگر وضو کرنے کے بعد ناخن کاٹے جائیں تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور اس جگہ کو دوبارہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ناخنوں میں اگر آٹا بھر جائے تو کیا حکم؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ناخن میں آٹا بھر کر سوکھ گیا ہو، پھر وضو یا غسل کیا گیا اور پانی اندر تک پہنچ گیا ہو تو وضو اور غسل مکمل ہو جاتا ہے، اور اگر پانی اندر نہیں پہنچا تو پہلے اس آٹے کو نکال لیا جائے، پھر اگر ہاتھ دھو لے تو وضو اور غسل مکمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ کہ نیل پالش کا کیا حکم ہے؟ نیل پالش جو آج کل ناخنوں پر لگائی جاتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رنگ نہیں بلکہ گاڑی چیز ہے جس کے اندر پانی نہیں پہنچ سکتا، لہذا نیل پالش اگر ناخنوں پر لگی ہوئی ہو اس سے وضو اور غسل مکمل نہیں ہوں گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ کیا غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ اکثر عوام کو دیکھا گیا ہے کہ غسل کے بعد بلا ضرورت نماز وغیرہ کے لیے نئے وضو کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو وضو غسل میں کیا گیا ہے اسی وضو سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مشہور تو یہ ہے کہ عورت باوضو اپنے بچے کو اگر دودھ پلا دے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، دودھ پلانے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ان تمام مسائل کے حوالے ہماری کتاب دیہات و قصبات میں پیش آنے والے مسائل و احکام میں موجود ہیں، وہاں پر حوالے دیکھے جا سکتے ہیں۔